اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات، موضوع روزہ اور اجتماعی رویے، تحریر پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، اپریل 2023۔ قرآن کریم نے انتہائی مختصر اور جامع انداز میں رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد صرف ایک ترکیب میں بیان کر دیا ہے، یعنی حصول تقویٰ۔ اس کے ساتھ ہی جو ترکیب استعمال کی گئی ہے وہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ روزوں کے اہتمام کے بعد بھی تقویٰ کا حصول متوقع تو ہے، لازمی نہیں ہے۔ یعنی جب تک تقویٰ کے حاصل کرنے میں خلوص نیت، رضائے الہی اور ہر اس کام سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش نہیں ہوگی جو رب کریم کو ناپسند ہے، روزوں اور تمام رات کی نماز کے باوجود روزہ کا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے پیروکاروں امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ تقویٰ کا مادہ وقایا ہے، جس کا مفہوم لغت میں اپنے آپ کو روکے رکھنے، بچانے اور بعض چیزوں سے احتیاط کرنے کا ہے۔ ہم عام طور پر تقویٰ کو اس طرح لیتے ہیں کہ محض چند کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ اگرچہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر تقویٰ کے مفہوم کو خود قرآن کریم میں تلاش کیا جائے تو سورہ بقرہ ہی میں اس کی تعریف مل جاتی ہے، جو تقویٰ اور صدق کو کم از کم 14 متعین اعمال سے وابستہ کرتی ہے اور ان میں محدود نہیں کرتی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ آیت البر تقویٰ کی جامع تعریف یہ بیان کرتی ہے کہ جب ایک صاحب ایمان مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بزرگ، ان 14 اعمال کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان صادق اور تقویٰ پر عامل ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت میں ترتیب سے حسب ذیل 14 اعمال تقویٰ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 توحید یعنی ایمان باللہ، نمبر 2 آخرت پر ایمان، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 نازل کردہ کتابوں پر ایمان، نمبر 5 انبیاء علیہم السلام پر ایمان، نمبر 6 اپنا پسندیدہ مال اقربا پر خرچ کرنا، نمبر 7 یتامہ پر خرچ کرنا، نمبر 8 مساکین کی خبرگیری، نمبر 9 مسافروں کی امداد، نمبر 10 ہاتھ پھیلانے والوں کی ضرورت پوری کرنا، نمبر 11 غلاموں کی رہائی پر خرچ کرنا، نمبر 12 زکوٰۃ ادا کرنے پر خرچ، نمبر 13 اپنے وعدوں کو پورا کرنا، نمبر 14 تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کے معرکہ میں استقامت اور تحمل اختیار کرنا۔ گویا رمضان کے روزے جس تقویٰ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ محض بعض اعمال و افعال یعنی چیزوں سے بچنا
اور احتیاط کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ 14 اعمال و افعال وہ ہیں جن کو یہ آیت مبارکہ تقویٰ اور صدق قرار دیتی ہے۔ اس میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ ان 14 مثبت کاموں میں صرف 2 وہ ہیں جن کا ہم پوری توجہ سے رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ جن چیزوں سے بچنے کا تصور رمضان اور تقویٰ کے الفاظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ ممنوع اعمال بہت معروف ہیں۔ قرآن نے انہیں جگہ جگہ بیان کر دیا ہے، یعنی قتل ناحق، چوری، زنا، جھوٹ، شرک اور دیگر منکرات و فواحش، جبکہ تقویٰ محض ان سے بچنے سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ جس طرح آیت البر تقویٰ کے مثبت پہلو کو واضح کرتی ہے، ایسے ہی سورہ حجرات ان اجتماعی برائیوں کی وضاحت کر دیتی ہے جن سے عموماً رمضان کے دوران بھی شعوری طور پر بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ حجرات آیت 1 تا 13۔ سورہ حجرات کی درج بالا آیات میں ایسے کام گنوائے گئے ہیں جو حیات اجتماعی کی صحت کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کی روشنی میں اپنی رائے اور فکر کے مطابق فیصلہ نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ نمبر 3، غیر مصدقہ اطلاعات اور خبروں کو بلا تحقیق نہ پھیلانا۔ نمبر 4،
اہل ایمان کے درمیان اختلاف اور ٹکراؤ کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5، اگر دو گروہ جنگ پر آمادہ ہو جائیں تو صلح کی کوشش کرنا اور بھائیوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح کرنا۔ نمبر 6، لوگوں کا مذاق نہ اڑانا۔ نمبر 7، ایک دوسرے پر طعن نہ کرنا۔ نمبر 8، ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد نہ کرنا۔ نمبر 9، ظن اور گمان کی بنیاد پر بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا۔ نمبر 10، تجسس نہ کرنا۔ نمبر 11، غیبت نہ کرنا۔ نمبر 12، اپنے قبیلے، برادری، ذات پر فخر نہ کرنا۔ نمبر 13، تقوی کی روش اختیار کرنا۔ یہاں جو اہم پہلو غور طلب ہے وہ یہ کہ رمضان کے دوران سورہ حجرات کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ان اجتماعی برائیوں اور خرابیوں سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ کیا ہم اس ماہ میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے، دلوں سے نفرتیں دور کرنے، غیر مصدقہ سوشل میڈیا کے استعمال اور منفی فکر کی جگہ معاشرے کے مظلوم طبقات کی عملی امداد، نوجوانوں میں تیزی سے پھیلنے والی خرابیوں اور نشہ آور ادویات کے استعمال کے خلاف شعور پیدا کرنے کی منظم کوششیں کرتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ۔ تقویٰ کے مثبت تصور کو سمجھنا اور اسے اپنے طرز عمل کے ذریعے معاشرے میں متعارف کروانے کا نام ہی دعوت و اصلاح ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے زبانی جمع خرچ کی جگہ اپنے دور میں مظلوم طبقات کے حقوق کے حصول کے لیے کوشش کی، اور وہ جو کل تک غلام تھے امت کے قائد بن گئے۔ تحریک اسلامی کے کارکنوں کا طرز عمل کیا ہے؟ اس پر قرآن بہت واضح ہدایات دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ گویا اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اختلاف کو ایک طرف رکھ کر اس کے حق کا تحفظ کرنا تقویٰ اور حق کا مطالبہ ہے۔ دین ہمیں ہر صورتحال میں، چاہے وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، دفاعی ہو یا معاشرتی اور ثقافتی ہو، مقاصد شریعہ کی روشنی میں واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے، کسی کی شہرت کو خراب نہ کیا جائے، اختلافات کو حکمت کے ساتھ دور کیا جائے، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم و ناانصافی کی بے شمار شکلیں رائج ہیں۔ اگر معاشرے میں کسی طبقے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو تو اس طبقے کی مدد کرنا اور اسے ظلم و زیادتی سے نجات دلانے کے لیے آئینی قانونی مدد فراہم کرنا امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ سورہ نساء میں مجبور اور کمزور عورتوں، بچوں اور افراد کے بارے میں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ کون ان کو ظلم و استحصال سے نجات دلائے گا۔ یہ اجتماعی فریضہ امت مسلمہ کا ہے کہ وہ ہر مظلوم پر کیے گئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور مظلوم کی مدد کرے۔ کیا رمضان کے روزے ہمارے اندر اس رویے کو پیدا کرتے ہیں یا ہم نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بری الذمہ ہو جاتے ہیں؟ دین میں بنیاد ایمانی، معاشرتی، سیاسی اور ثقافتی رویے ہیں۔ ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور حق کی حمایت کرنا اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ یہ وہ حق ہے جسے اللہ رب العزت جو سراپا عفو و درگزر اور مغفرت ہے، وہ بھی قیامت کے دن اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ جس پر ظلم ہوتا دیکھ کر ہم خاموش رہے خود معاف نہ کر دے۔
اس عظیم امتحان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق العباد کے معاملے میں غیر معمولی احتیاط اور دل کو ہر قسم کے تعصب، رنجش اور تکلیف سے پاک کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے مظلوم کی حمایت کی جائے اور اسے ظلم سے نجات دلائی جائے۔ تقویٰ کے مثبت پہلوؤں کے پیش نظر جن کاموں کو پورے اہتمام کے ساتھ رمضان میں کرنے کی ضرورت ہے، ان میں قرآن پر غور و تدبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، توحید اور زندگی کے تمام معاملات میں توحیدی رویہ اختیار کرنا سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اللہ کو رب ماننے کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت پاک کو اپنے رویوں اور معاملات میں اختیار کرنے کی شعوری کوشش کریں اور اس دنیا کی زندگی کو انتہائی عارضی اور مختصر سمجھتے ہوئے اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں تنہائی میں اپنا احتساب کرنے کے ساتھ آئندہ کے لیے اپنے طرز عمل کو بہتر بنانے کا عہد اور عزم کیا جائے۔ اس مبارک مہینے میں کسی ایک ایسے رشتہ دار کو جس سے رابطے میں کمی آ گئی ہو، خصوصاً تحفے کے ذریعے، ملاقات کے ذریعے اور در حقیقت اللہ کے لیے اپنے قریب لایا جائے۔ رمضان میں جو لوگ مانگنے کے لیے آئیں انہیں دھتکارا نہ جائے، بلکہ جس حد تک ممکن ہو ان کی مدد کر دی جائے۔ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ جو لوگ ملک میں یا ملک سے باہر قیدی بنا لیے گئے ہوں ان کی رہائی کے لیے ان کی مالی مدد کی جائے یا کم از کم ان کے لیے دعا کی جائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جن یتیموں اور بیواؤں اور مستحقین کی امداد کر رہی ہے، اس کام میں تعاون کیا جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کشادہ ہاتھ سے دوسروں کی مدد فرماتے تھے، جیسے خیر و برکت کی بارش ہو رہی ہو۔